السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آخر کار مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان معاملات طے پا گئے ہیں۔ کل پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے ساتھ حکومت میں نہ بیٹھنے کا عندیہ دیا تھا، ذرائع کے حوالے سے جو خبریں نکلی تھی، کیونکہ بہت سارے پیپلز پارٹی کے جو ارکان ہیں، اسپیشلی پنجاب کے جو ہارے ہوئے امیدوار ہیں، انہوں نے پارٹی کی سی سی میں وہ چیخے ہیں، چلائے ہیں، انہوں نے شکایات کے ڈھیر لگا دیے نون لیگ کے خلاف کہ نون لیگ نے ہمیں ہروایا ہے، ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے، اس لیے نون لیگ کے ساتھ اتحادی نہ بنے۔ تو آج پیپلز پارٹی نے آخر کار یہ فیصلہ کیا ہے کہ نون لیگ کے ساتھ حکومتی بینچز پر تو پیپلز پارٹی بیٹھے گی، اپوزیشن میں نہیں بیٹھے گی۔ پیپلز پارٹی نون لیگ کو مینڈیٹ دے رہی ہے کہ نون لیگ حکومت بنائے، اور اگر پی ٹی آئی کے جو آزاد ممبران ہیں وہ حکومت بنانا چاہتے ہیں، بنا سکتے ہیں تو بنا لے، لیکن پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو سپورٹ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ آج بلاول بھٹو زرداری نے کچھ دیر پہلے، میں بھی گیا تھا زرداری ہاؤس، وہاں پہ بریفنگ دی ہے میڈیا کو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے بعد، اور اس اجلاس میں یہ اعلان کیا ہے کہ پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں بنے گی، نون لیگ کا حکومت بنائے گی لیکن نون لیگ کے ساتھ وفاقی کابینہ میں بیٹھے گی نہیں، کوئی ایک وزارت پیپلز پارٹی نہیں لے گی، پیپلز پارٹی آئینی عہدے لے گی۔ یہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے۔ آئینی عہدے کا مطلب یہ ہے کہ صدر مملکت کا عہدہ اور اسپیکر کا عہدہ، اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینٹ کا عہدہ، اور چاروں صوبائی گورنرز کے عہدے لیے جائیں گے پیپلز پارٹی کی جانب سے۔ بلاول بھٹو زرداری نے یہ بھی کلیئر کر دیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ آصف علی زرداری دوبارہ صدر مملکت بنے، اور انہوں نے کہا کہ میں اس لیے نہیں چاہ رہا کہ وہ میرے والد ہیں، تو میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ میرے والد صدر مملکت کا عہدہ سنبھالے، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ صدر مملکت کے لیے موزون ہیں اور وہ ڈیلیور کرتے ہیں۔ انہوں نے پارلیمنٹ کو اختیارات، اپنے جو اختیارات تھے وہ سرنڈر کیے تھے، بہت ساری اور ان کی جو اقدامات گنوائے بلاول بھٹو زرداری نے، لیکن یہ کلیئر کیا کہ نون لیگ کے ساتھ حکومتی بینچز پر بیٹھیں گے لیکن نون لیگ کے ساتھ کابینہ میں نہیں بیٹھیں گے، آئینی عہدے لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو رابطے ہوئے ہیں وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ ہاں، البتہ نون لیگ کے حوالے سے ریزرویشن ضرور شو کیے ہیں بلاول بھٹو زرداری نے کہ ہمارے جو امیدوار ہیں مختلف صوبوں سے، انہوں نے نون لیگ کے حوالے سے شکایات کی ہیں کہ نون لیگ نے انہیں ہروایا ہے، نون لیگ ان کے ساتھ ٹھیک نہیں چلی، اور 18 مہینے کی جو حکومت تھی ہماری، 14 سے 18 مہینے کی حکومت اس پی ڈی ایم کے دور میں، اس میں بھی جو وزراء تھے تو ان سے ہم نے پوچھا، ان کو اختیارات کم دیے ہوئے تھے، یا جو ہمارے ممبران تھے ان کو انہوں نے ان کے کام شام بھی نہیں کیے اور انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا، یہ ہماری شکایات ہیں، لہٰذا ہم وزارت میں نہیں بیٹھیں گے۔ یہ میں نے پہلے بھی میں اپنے ویلاگز میں بتاتا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے اندر جو تجاویز آئی تھی وہ یہی آ رہی تھی کہ حکومت کو، یعنی وزیر اعظم کے لیے ووٹ بھی دیں گے، پیپلز پارٹی شہباز شریف وزیر اعظم بنے یا نواز شریف، امکان قوی شہباز شریف کا ہے، تو ان کو ووٹ بھی دے گی پیپلز پارٹی، ان کے ساتھ حکومتی بینچز پر بھی بیٹھے گی لیکن کابینہ میں شامل نہیں ہوگی، آئینی عہدے لے گی۔ اور بلوچستان میں بھی ظاہر وزارت اعلیٰ کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری نے عندیہ دے دیا ہے کہ وہاں پہ بھی مذاکرات کیے جائیں گے نون لیگ کے ساتھ اور باقی جماعتوں کے ساتھ، جے یو آئی کے ساتھ۔ تو اس سلسلے میں ایک کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ کمیٹی تمام جماعتوں کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ بھی اور باقی جماعتوں کے ساتھ بھی، کل یہ کہا گیا تھا کہ یہ کمیٹی پی ٹی آئی کے آزاد ارکان کے ساتھ بھی مذاکرات کرے گی، لیکن عمران خان نے کیونکہ انکار کر دیا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے،
اس لیے یہ کمیٹی اب عمران خان کی پارٹی کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ تو مذاکرات نہیں کرے گی، باقی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کرے گی، اور اس میں نون لیگ کے جو تحفظات نون لیگ کے حوالے سے ہیں ان پر بھی بات کرے گی۔ میں نے اخذ یہ کیا اپنا کہ کمیٹی کیوں بنا رہے ہیں، مجھے تو یقین کل بھی تھا کہ نون لیگ کے ساتھ جائیں گے، پیپلز پارٹی جائے گی، لیکن سطح کے یہ کمیٹی بھی جو بنائی جا رہی ہے یہ بھی نون لیگ کو تھوڑا سا سیدھا کرنے کے لیے کہ نون لیگ کمٹمنٹ کر جاتی ہے لیکن بعد میں اس پہ پورا نہیں اترتی، میثاق جمہوریت کر لیتی ہے کہ انتقامی کاروائیاں نہیں ہوں گی، اس کے بعد انتقامی کاروائیاں کی 2013 سے 2018 تک نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے خلاف، شرجیل میمون گرفتار، ڈاکٹر عاصم حسین گرفتار، حامد سعید کاظمی گرفتار، بہت سارے اور وزراء، ایم این ایز، ایم پی ایز، بیوروکریٹس پیپلز پارٹی کے گرفتار کیے گئے، نیب کے ہاتھوں، رینجرز کے ہاتھوں، مختلف الزامات میں، لیکن پیپلز پارٹی اس طرح نہیں کرتی۔ پیپلز پارٹی نے یوسف رضا گیلانی پہلے دن جب وزیر اعظم بنے تھے تو پہلی تقریر میں کہا تھا کہ سارے سیاسی قیدی رہا کیے جائیں، ہمارے دور میں کوئی سیاسی قیدی نہیں ہوگا، تو نون لیگ کے حوالے سے ریزرویشن تھے کہ یہ کمٹمنٹ کر کے مکر جاتی ہے اور ہمارے پھر کمٹمنٹ پہ پورا نہیں اترتی، ہمیں سفر کرنا پڑ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کمیٹی اس لیے بنائی گئی ہے کہ نون لیگ کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کیا جائے، جو میں نے اخذ کیا ہے کہ کوئی ایگریمنٹ کرایا جائے نون لیگ سے، کوئی پکی ایک شورٹی یقین دہانی لی جائے تاکہ نون لیگ مکرے نہ، کوئی ایگریمنٹ تحریری طور پر کرایا جائے، اس پہ بھی بات کرے گی اور ان کے سامنے اپنے ریزرویشن بھی رکھے گی۔ بلاول بھٹو زرداری نے مختلف ایشوز پر آج بات کی ہے، پی ٹی آئی پر بھی تنقید کی ہے کہ پی ٹی آئی ملک کو نقصان پہنچانے والی جو پالیسیاں ہیں وہ ابھی بھی جاری رکھے ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ ایم کیو ایم کے حوالے سے میں نے سوال کیا بلاول بھٹو سے کہ ایم کیو ایم کے حوالے کراچی کی گئی ہے، یہی تجربہ پہلے ایک دفعہ ہو چکا ہے کہ ایم کیو ایم کو آپ نے کراچی حوالے کی تھی اسٹیبلشمنٹ نے، ظاہر ہے اب ایم کیو ایم نے لاشوں کے علاوہ، بوری بند لاشوں کے علاوہ، بتہ خوری کے علاوہ، بدامنی کے علاوہ ایم کیو ایم نے کچھ نہیں دیا کراچی کو، کراچی کے عوام کو، سندھ کے عوام کو۔ تو اب دوبارہ ایم کیو ایم کو، پچھلی اسمبلی میں 7 نشستیں تھی، اب ایم کیو ایم کی 17 نشستیں، یہ کیسے نکل آئیں؟ تو کیا یہ میں نے کہا جنون مینڈیٹ سمجھ رہے ہیں ایم کیو ایم کا؟ اور دوسرا، کیا آپ کو یقین ہے کہ اس دفعہ آپ کو بوری بند لاشیں نہیں ملیں گی کراچی میں؟ ایم کیو ایم نہیں دے گی، کیونکہ ظاہر 17 نشستیں آ گئی ہیں تو پھر پاور میں آ جائے گی ایم کیو ایم، پھر طاقتور ہو جائے گی، نمائندے منتخب ان کے ہیں، لیکن لوکل جو گورنمنٹ کا نظام ہے وہ کراچی کا میئر پیپلز پارٹی کا ہے، لوکل گورنمنٹ کا نظام پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کے باوجود ایم کیو ایم کو 17 نشستیں دی گئی۔ تو بلاول بھٹو زرداری نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا، چونکا دینے والا انکشاف کیا ہے۔ ایک تو یہ بتایا کہ تنزیہ کہا کہ ایم کیو ایم اور 17-18 نشستیں، مطلب یہ کہا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایم کیو ایم کو 17 نشستیں دے یا 1700 نشستیں دے، 1000 نشستیں دے، جتنی بھی نشستیں دے، لیکن کراچی کے امن و امان پہ کمپرومائز اس دفعہ نہیں کیا جائے گا، یہ ہم نے ایم کیو ایم کو بھی بتایا ہوا ہے۔ بلاول نے یہ انکشاف کیا کہ مجھے یہ پتا چلا ہے، میں نے انویسٹیگیٹ تو ابھی نہیں کیا، اس پہ کروں گا، انویسٹیگیٹ کر رہا ہوں کہ ایم کیو ایم نے اس الیکشن میں اپنے جو دہشت گرد تھے وہ بھی رہا کروائے ہیں۔ یہ بلاول بھٹو زرداری نے انکشاف کیا ہے کہ اپنے دہشت گرد رہا کروائے ہیں اور ہمارے امیدواروں پر بھی حملے ہوئے ہیں، تو میں اس کو بھی انویسٹیگیٹ کر رہا ہوں، لیکن ایم کیو ایم کو ہم نے خبردار کر دیا ہے کہ بھائی آپ کو ہم کسی صورت جو ہے کراچی کا امن بگاڑنے نہیں دیں گے۔ تو یہ اب یہ ہے کہ آصف علی زرداری صدر مملکت بننے جا رہے ہیں، نون لیگ کا وزیر اعظم بن رہا ہے، نون لیگ کی حکومت بن رہی ہے، پیپلز پارٹی حکومت کی اتحادی ہوگی، وزارتیں نہیں لے گی، آئینی عہدے لے گی، تاکہ کل جو بھی پالیسیاں ہوں، جو بھی فیصلے ہوں، ان کا ملبہ پیپلز پارٹی پر نہ گرے، نون لیگ ہی اس کا ذمہ دار قرار دی جائے، جتنا بھی عرصہ چلے یہ نظام۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ملک جن مسائل کا شکار ہے تو ہم اس میں چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کھپے کا نعرہ دوبارہ لگانا چاہیے، تو ہم دوبارہ نعرہ لگاتے ہیں کہ پاکستان کھپے، ہم ملک بچانے والے ہیں، ہم ملک کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ملکی مفاد میں، قومی مفاد میں
ہم حکومت کے ساتھ تعاون کریں گے، آئینی عہدے لیں گے اور وزارتوں میں حصہ نہیں لیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر پی ٹی آئی کے حوالے سے، بانی پی ٹی آئی عمران خان نے پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں بلکہ انہوں نے منظوری دے دی ہے کہ مجلس وحدت المسلمین کے پلیٹ فارم پہ چلے جائیں میرے آزاد امیدوار، یعنی مجلس وحدت المسلمین کو جوائن کرنے جا رہی ہے پی ٹی آئی۔ پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار مجلس وحدت المسلمین کی ایک نشست آئی ہے قومی اسمبلی میں، پہلی مرتبہ آئی ہے، پہلی مرتبہ، یہ بھی نوٹ کرنے والا ہے۔ یہ میں اس پہ بعد میں آتا ہوں کہ شیعہ سنی دیوبندی بریلوی یہ چکر جو ہے نا، اس کی بھی کہانی ہے۔ دیوبندی مکتبہ فکر کو پہلے پروموٹ کیا گیا، لیکن دیوبندی مکتبہ فکر یہ کہانی الگ ہے کہ وہ ہاتھ سے نکل گیا تھا، ان کی عسکری ونگز بن گئی تھی۔ تو اب یہ جو بریلوی مکتبہ فکر ہے اور اہل تشیع کا مکتبہ فکر ہے ان کو پروموٹ کر رہی ہیں، دیوبندی مکتبہ فکر کو ڈسکریج کر رہی ہیں۔ تبھی مولانا فضل الرحمان کو ہروا دیا گیا، سراج الحق کو ہروا دیا گیا، اور پہلی دفعہ تحریک لبیک، دوسری دفعہ آئی ہے تحریک لبیک، لیکن پہلی دفعہ مجلس وحدت المسلمین بھی منتخب ہو کر آئی ہے قومی اسمبلی میں، اور تحریک لبیک بھی صوبہ اسمبلی میں آ گئی ہے دوبارہ سے۔ تو ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے۔ اس پہ کبھی ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے، لیکن تحریک لبیک میں جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے، اپنا مجلس وحدت المسلمین میں جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے آزاد امیدواران، اور وہ ظاہر ہے اگر حکومت بنا سکتے ہیں تو بنا لیں، نہیں تو اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ اسی طرح کے پی کے میں جماعت اسلامی کے ساتھ، یہ خان صاحب نے، عمران خان نے منظوری دی ہے کہ کے پی کے میں پی ٹی آئی کے جو آزاد امیدوار ہیں وہ جماعت اسلامی میں چلے جائیں، اور یقینی طور پر اس طرح پنجاب میں اگر لبیک مجلس وحدت المسلمین کی کوئی سیٹ ہے تو وہاں پہ پھر اسی میں جائیں گے، مجلس وحدت المسلمین میں۔ لیکن مرکز میں جب اتحادی بن گئے تو وہ ان کی پارٹی اوورال بن جاتی ہے۔ تو یہ خان صاحب کی طرف سے فیصلہ آیا ہے۔ اب چودھری شجاعت حسین بھی اسلام آباد پہنچے ہوئے ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی اسلام آباد پہنچے ہوئے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی اسلام آباد پہنچے ہوئے ہیں۔ تو اسلام آباد سیاسی جوڑ توڑ کا اس وقت مرکز ہے، اور آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے، امکانات اس کے موجود ہیں کہ چودھری شجاعت حسین بھی حکومت کے اتحادی بنے۔ اور مولانا فضل الرحمان کا اپنا پارٹی کا اجلاس اس وقت، جب میں ویلاگ کر رہا ہوں، اس وقت جاری تھا، تو کیا فیصلہ کرتی ہے جے یو آئی، اس حوالے سے اگلے ویلاگ میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا کہ جے یو آئی حکومت میں شامل ہوتی ہے یا نہیں۔ لیکن اگر نون لیگ حکومت بنا رہی ہے اور پیپلز پارٹی اس کے ساتھ حکومتی بینچز پر بیٹھ رہی ہے، چودھری شجاعت بھی بیٹھ رہے ہیں، تو پھر مولانا کدھر جائیں گے؟ مولانا پی ٹی آئی کے ساتھ اپوزیشن میں تو نہیں بیٹھیں گے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مولانا بھی حکومت میں ہی جا سکتے ہیں، لیکن ابھی یہ ظاہر فیصلہ مولانا نے کرنا ہے، فیصلہ مولانا کی پارٹی نے کرنا ہے۔ تو جو بھی اس حوالے سے فیصلہ آئے گا وہ اگلے پروگرام میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔